حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چند اہم خصوصیات۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہو جاتے تھے، اس کو پتہ ہوتا۔ الہام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہن میں قدرتی طور پر کوئی بات آتی تھی اور وہ بیان کرتے، وہ سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بندہ راستے سے گزر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے مذہب کا ایک کاہن ہے اور یہ جو ہے نا یہ کہانت جو ہے نا سمجھتا ہے اور یہ جنات وغیرہ کا دم درود بھی کرتا ہے۔ تو پھر کسی بندے نے اس بندے کو بلایا کہ بھائی واپس آ جاؤ، واپس آ گیا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کاہن ہے اپنے مذہب کا اور جو ہے نا ایک قسم کا لیڈر بھی ہے اور آپ کہانت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے بولا ہاں یہی صحیح ہے، صحیح سچ بات ہے۔ تو پھر اس نے بولا کہ ہمیں اپنی جنات کے بارے میں کوئی واقعہ سنا دو۔ اس نے بولا کہ میرے جنی جو ہے نا اس کے ایک واقعہ مجھے ابھی میں بتاتا ہوں۔ اس طرح ہے کہ ہم نے ایک دربار پہ یعنی ایک غیر اللہ کے نام پہ ایک مقام پہ ایک بچڑا کو ذبح کیا اور اس بچڑے کے اندر جو ہے نا وہ میرے جنی جو ہے نا جن وہ داخل ہو گئی اور اس نے اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کیا اور اس دربار کی خاطر لوگوں کو بلانا کہا اور اتنی اونچی آوازیں کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح اسلام کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں کچھ لوگوں کو الہام کا جو ہے نا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس نے خصوصاً لے لیا، یعنی سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہے اور مسلمان لشکروں کے جو ہے نا آپس میں کافروں کے ساتھ لڑائی ہے۔ تو مسلمان لشکر کا جو سپہ سالار ہے، جرنیل ہے، اس کا نام ہے ساریہ، لڑائی میں قریب تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحابہ کرام کو شکست ہو جاتی۔ تو اس خطبے کے دوران کتنے 100 فاصلے کی دوری پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبان سے ممبر کے اوپر یہ الفاظ نکل گئے کہ یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آ جاؤ۔ تو ساریہ نے اس اتنے فاصلے کی دوری پہ وہ آواز سنی اور صحابہ کرام نے سنی، قدرتی طور پہ اللہ نے سنا دیا۔ تو پھر انہوں نے پہاڑ کی طرف سے ہو کے حملہ کیا اور انہوں نے کافروں کو شکست دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے اور اپنے باپ کے پاس تھا، اور میرے باپ جو ہے نا یہ بہت سخت طبیعت کا بندہ تھا، اپنے آپ سے زیادہ سخت بتایا ہوتا۔ بولا کہ بھائی تقریباً مکے سے 12 میل کے فاصلے پہ ایک گھاٹی ہے، دجنان نام ہے اس علاقے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پہ گئے تھے کہ اس گھاٹی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا والد صاحب بہت سخت طبیعت کا مالک تھا، سخت، اور میں روٹیاں سکیاں لے جاتے تھے اور وہ کھاتے تھے اور اس میں گزارا کرتا تھا اور اس کے ساتھ لکڑیاں اکٹھا کرتے تھے اور اپنے باپ سے میں بہت ڈرتا تھا۔ اب لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں عواموں کی کہ بھائی عمر جیسے بن جاؤ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تاجر بھی تھے اور تجارت کا یہ حال ہے کہ وہ بہت امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ایک صحابی نے ہجرت کی۔ جب اس صحابی نے ہجرت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ساتھ اس صحابی کو لے گیا. جتنی بھی صحابہ کرام ہیں، کوئی ایک بندہ ہجرت کرتے تھے، کوئی دو، کوئی تین، اکثر ایک بندہ ہجرت کرتے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے تھے یہ 20 بندوں کو ساتھ لے کے ہجرت کیا انہوں نے. تو پھر وہ جو صحابی ہے اس کو کافروں نے ورغلایا کہ بھائی آپ کی والدہ جو ہے نا وہ بیمار ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور وہ کہتے کہ بھائی میں نہ کھانا کھاؤ گے، نہ دھوپ سے گرمی سے سایہ میں بیٹھوں گے جب تک میرا بیٹا واپس نہ آئے ربیعہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کو پراٹ دھوکہ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے امی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. تو پھر وہ چلے گئے اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور مارا پیٹا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بولا کہ بھائی آپ اس طرح کرے کہ آپ بنا جائے. پھر اس نے بولے تو میرے کافی ہے، مال ہے، دولت ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جتنا بھی جائیداد ہے، مال ہے، پیسہ ہے، بیلنس ہے، ادو میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن اس بندے نے نہیں مانا، پھر وہ چلا گیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند خاص پڑھے لکھوں میں شمار ہوتا تھا، جو چند خاص پڑھے لکھے بندے تھے، کیونکہ اس وقت میں پڑھ لکھو بہت کم تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑ سواری سے بہت شوق رکھتا، لگن تھا. اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ ایک سفیر تھا قریش کا. جب بھی کسی قوم سے، کسی ملک سے کوئی فیصلہ کرنا تھا، کسی سے بات کرنی تھی، کوئی بیٹھک جرگے کا سسٹم ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں نے اس کو بھیجنا تھا کہ بھائی آپ چلے جاؤ، آپ بات کریں. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس نے ایمان لے آیا تو اسلام ظاہر ہو گیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں حدیث ہے کہ دعا بار بار مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دی عمر بن خطاب کی وجہ سے، یعنی عمر بن خطاب کو مسلمان کرے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کھلم کھلا خانہ کعبے میں آ کے اعلان کیا کہ لوگوں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہے، کوئی مقابلے کے لیے نکل آ جاؤ. تلوار نکال دی انہوں نے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دین کی نصرت جو ہے نا یہ